موہاج کی لڑائی میں ایسا کیا ہوا جس نے ہنگری کو تقریباً 4 صدیوں تک سلیمان اول اور عثمانیوں کے زیر کنٹرول کر دیا؟ ہنگری میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ جو بڑی آفت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے موہاج میں ہماری شکست سے بھی بدتر۔ نیز ہنگری کا قومی ترانہ جو 19ویں صدی میں تیار ہوا تھا، اس میں متعدد بار ترکی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ موہاج کی جنگ میں جو کچھ ہوا وہ ہنگری اور اس کی مضبوط فوج کے لیے ایک تاریخی تباہی تھی۔ 1520 میں سلطان سلیمان اول کی عمر صرف 26 سال تھی جب اس نے سلطنت کا عہدہ سنبھالا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کم عمری کی وجہ سے یورپ کے بادشاہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ابتدا ہنگری کے بادشاہ سے ہوئی تھی، جس نے عثمانی سلطان کے سفیر کو اس وقت ہلاک کیا جب وہ اس کے پاس سلطان کے اقتدار سنبھالنے کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ سلطان نے ایک پیغام بھیجا تھا، اور سلطان کا پیغام تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ پچھلے معاہدے کی تجدید کرتا ہے، اس پر سلطنت عثمانیہ کی طرف سے عائد کردہ جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہنگری کے بادشاہ لوئس نے اس وقت شہنشاہ اسپین اور سلطنت مقدس رومی اور چارلس پنجم کے ساتھ اپنے مضبوط اتحاد پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نوجوان سلطان کو کمتر سمجھا تھا۔ لیکن ہنگری کے بادشاہ کو اپنے اتحادیوں سے کوئی مدد نہیں ملی، کیونکہ نوجوان سلطان نے خود ہی اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی، اور بلغراد کو فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ یہ نوجوان سلطان کا یورپ کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن وہ یورپ میں اپنا سفر مکمل کرنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا، اور وہ کئی سالوں بعد وینا کی دیواروں تک جا پہنچا۔ سلطان سلیمان اول تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ انہوں نے اپنی توجہ ان جزیرے روڈوس کی طرف پھیر لی، جو بحیرہ روم میں ایسائی بحری قزاقی کا ایک مرکز تھا۔ اس کے علاوہ یہ جزیرہ اناطولیائی ساحلوں کے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو کسی بھی عیسائی فوج کے خلاف حملہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنا قاصد سینٹ جان کے جنگجوؤں کے سربراہ کے پاس بھیجا اور اسے غیر مشروط طور پر جزیرے کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، اور ان لوگوں کو موقع دیا جو بغیر کسی نقصان کے چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس طرح سلطان کی زمینی اور سمندری فوج حرکت میں آ گئی۔ شدید محاصرے کے ساتھ جزیرے کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان نے اسے فتح کر لیا۔ اس وقت یورپ کسی حد تک تقسیم تھا، لیکن وہ پھر بھی مضبوط تھا۔ ایک طرف شہنشاہ چارلس کی وسیع و عریض ریاست مقدس رومن سلطنت تھی، جس میں اسپین، اٹلی، جرمنی کے کچھ حصے، آسٹریا، نیدرلینڈ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے کچھ علاقے شامل تھے۔ چارلس کا پہلا حریف فرانس کا بادشاہ فرانسس اول تھا، جو پاویا کی لڑائی میں چارلس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اور رومی سلطنت کی قیادت حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا، اور اسے کئی مہینوں تک قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس فرانسس نے سلطان سلیمان اول کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد شروع کیا تاکہ وہ اپنے حریف سے بدلہ لے سکے۔ یورپ میں چارلس کے زیر کنٹرول علاقوں کے علاوہ اس نے اپنی بہن کی شادی ہنگری کے بادشاہ لوئس دوئم سے بھی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرینڈنٹ کی شادی لوئس کی بہن سے کر دی، کیونکہ لوئس کے تخت کا کوئی وارث نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس شادی کے بعد چارلس اپنے بھائی فرینڈنٹ کو لوئس دوئم کی موت کے بعد ہنگری کا راج دینا چاہتا تھا۔ بلغراد میں ہنگری کی فوج کی شکست عارضی تھی، اور موہاج میں رونما ہونے والا ایک بہت بڑا تنازع 5 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 1521 میں بلغراد کی فتح سے لے کر 1526 میں موہاج کی لڑائی تک دونوں سلطنتیں فیصلہ کن تصادم کی تیاری میں تھیں۔ ہنگری اپنی مضبوط فوج کے علاوہ مضبوط کیولری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ہنگری کے ساتھ برطانیہ، بوہیمیا، چیک، کروشیا، پولینڈ اور رومی سلطنت سے تعلق رکھنے والی فوجیں بھی شامل ہوئیں، لیکن چارلس یورپ میں تخت سے متعلق مسائل کی وجہ سے ذاتی طور پر اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ عثمانی فوج نے استنبول سے ہنگری تک مارچ کیا اور راستے میں آنے والے کئی قلعوں اور شہروں کو کنٹرول کر لیا۔
یہاں تک کہ عثمانی فوج ہنگری میں محاچ وادی تک پہنچی۔ عثمانی فوج کی زبردست منصوبہ بندی اور جینری سپاہیوں کی ثابت قدمی ہی جدائی حل تھا، جس نے ہنگری کی فوج کی طاقت اور اس کے سخت جنگجوؤں کو صرف 1.5 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ جینسیریوں نے 1 گھنٹے کے لیے ان کو روکے رکھا اور صحیح وقت پر جب انہیں اشارہ ملا، انہوں نے اپنی تدبیر سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہنگریوں کا خیال تھا کہ عثمانی فوجوں کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لیں گے۔ عثمانی فوج 2 کتابوں کی الماریوں کی طرح کھل گئی۔ عین وقت پر ہنگری کی افواج بھاری عثمانی توپوں کے سامنے آ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ عثمانی 65 ہنگری توپوں کے مقابلے میں 350 بھاری توپوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ عثمانی توپوں اور تیر اندازوں نے ہنگری کے مضبوط جنگجوؤں کو آسانی کے ساتھ ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہنگری کے بہت سے رہنماؤں نے ہتھیار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سلطان کا فیصلہ کن تھا۔ ہم قیدی نہیں چاہتے، تم لوگ لڑو یا مر جاؤ۔ اس لڑائی میں ہنگری کا بادشاہ مارا گیا۔ ہنگری کے بادشاہ لوئس دوئم اور اس کے سینئر رہنماؤں اور بشپوں کے ایک گروپ کے مارے جانے کے ساتھ ہی یہ لڑائی تقریباً 1.5 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ موہاج کی لڑائی سلطان سلیمان اول کا ہنگری کے دارالحکومت بڈاپست میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کا پیش خیمہ تھا۔ سلطان نے زپولیا کو اس شرط پر ہنگری کا بادشاہ مقرر کیا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو جزیہ ادا کرے گا۔ عثمانی فوج ہنگریوں کو شکست دینے اور ان کی ریاست اور فوج کو ختم کرنے کے بعد استنبول واپس آ گئی اور ہنگری مسلمانوں کے سلطان کے ماتحت ایک ریاست بن گئی۔ 4 صدیوں تک مغرب سے تعلق رکھنے والے آسٹریا اور مشرق سے تعلق رکھنے والے ہنگری پر عثمانیوں کا مشترکہ اثر و رسوخ تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد فرینڈنڈ چارلس کے بھائی زپولیا کے خلاف ہو گیا اور اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ زپولیا نے سلطان سلیمان اول کو مدد کی درخواست کی، لہذا سلطان نے اس کی مدد کی اور فرینڈنڈ کو شکست دے دی، اور زپولیا کو سلطنت عثمانیہ کے برائے نامی محکومیت نے تخت پر تسلیم کر لیا۔